الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے حکم پر عارف باللہ معی السنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الہامات ربانی، اس میں سے پڑھ کر حضرت والا کا ملفوظ سنایا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 251۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نام پر اچھا کھاؤ، عمدہ چائے پیو، نیک لوگوں میں رہو، خواتین نیک خواتین میں رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی مزیدار گزرے گی۔ نفس کو اتنا حلال دو کہ یہ کبھی شکایت نہ کرے کہ یہ ظالم حرام سے تو بچاتا ہے، حلال بھی ٹھیک سے نہیں دیتا۔ جب امرد کی طرف خیال ہو فوراً امرود کھاؤ، اس کی قاشوں پر نمک لگاؤ، کالی مرچ بھی لگاؤ، چٹ پٹا کر کے کھاؤ۔ امرود کی جمع امارید آتی ہے، 5 حرفی جتنے لفظ ہیں، جیسے عصفور کی جمع عصافیر۔ خواتین بھی عمدہ کھانا کھائیں، عمدہ چائے پئیں، جتنا اللہ دے۔ نفس کو حلال لذت میں کبھی کمی نہ کرنا، تاکہ نفس کو یہ شکایت نہ ہو کہ یہ ظالم ملا یا ملانی حرام سے بھی بچاتے ہیں اور حلال بھی ٹھیک سے نہیں دیتے۔ خوب عمدہ کھانا کھاؤ، قورمہ شاندار پکاؤ۔ اگر پرتاپ گڑھ میرا وطن قریب ہوتا، حضرت والا جو ہے نا پرتاپ گڑھ کے تھے انڈیا میں، حضرت فرما رہے ہیں اگر میرا وطن قریب ہوتا، پرتاپ گڑھ میرا وطن قریب ہوتا تو میں مشورہ دیتا کہ تحصیل کنڈا سے بکرے کا گوشت منگوا کر قورمہ پکواؤ۔ آج ہی مجھے پتہ چلا کہ انیس الہ آبادی جنہوں نے ابھی آپ کو شعر سنایا، یہ تو انیس الہ آبادی نہیں ہے، یہ تو انس ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت والا کے خاص آدمی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا، انیس الہ آبادی نے بتایا کہ پرتاپ گڑھ تمہارا جو ضلع ہے اس میں تحصیل کنندہ ہے، وہاں کے بکرے کا اتنا عمدہ گوشت ہوتا ہے کہ اگر ایک پاؤ گوشت بھی کہیں پک رہا ہو تو کئی گھروں تک اس کی خوشبو جاتی ہے۔ مگر افسوس کہ بارڈر ہے، ویزا پاسپورٹ بہت دور ہے، بڑا مہنگا پڑے گا بکرے کا گوشت۔ جن لوگوں نے میری گزارشات سے صورت کو سنت کے مطابق بنا لیا ہے، اس میں بہت سے لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ ان کو حسرت ہے کہ میں نے داڑھی کیوں رکھی، یا یہ حسرت ہے کہ اب تک کیوں نہیں رکھی تھی۔ تو حسرت کے زمانے کو دراز مت کرو، جلد سے جلد اقدام کر لو، دائرہ حسرت سے ایگزٹ اور خروج کرو، دائرہ مسرت میں ان ہو جاؤ۔ میں ہندوستان میں اس تقریر میں کبھی انگریزی کا لفظ نہیں بولتا، مگر کراچی، لندن، افریقہ وغیرہ میں انگریزی بولتا ہوں، یہاں تک کہ بعض شعر کے اندر میں نے انگریزی کا لفظ کہہ دیا۔ مثلا فرانس کے لوگوں نے کہا کرسچن لڑکیاں مولویوں کو یعنی داڑھی والوں کو بہت اشارے کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ ان کا نیک گمان ہے کہ آپ لوگ فل اسٹاک ہیں۔ پادری لوگ، ان کی پادری بھی ریکنڈیشن ہو چکی ہے، اخلاق رذیلہ سے پاک ہو چکے ہیں، اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں، تو ہر شخص کو اچھی چیز کی طرف میلان ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اچھا سمجھ کر اشارہ کرتی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ کسی برائی کے لیے اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ یہ داڑھی والے برائی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ان کے اچھے لوگ نظر نہیں آتے، جب کبھی کوئی مولوی متقی ہزاروں میں نظر آ جاتا ہے تو محبت سے اور حسرت سے دیکھتی ہیں، کیسے پیارے اللہ کے بندے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ شعر پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز۔ حضرت والا کا شعر انگلش ہے اس میں، کہ اس نے لڑکی نے اشارہ کیا ادھر آؤ، تو میں نے کہا نو پلیز، میں نہیں آتا۔ تو یہ انگریزی جو ہے نا یہاں پر حضرت والا نے استعمال کی ہے۔
ان کو نو پلیز کہہ دو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر کھڑے ہیں. کہہ دو کہ ہماری جو ہے نا ہماری لیز استقامت تم نہیں لے سکتی ہو، لہذا سنو. اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا خوف خدا. حضرت والا کا مزاج تھا، حضرت والا ہنس ہنس کے اور ہنسا ہنسا کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھنساتے تھے. حضرت یہاں فرماتے تھے کہ جو میری مجلس میں آیا اور میں نے کوئی ہنسی کی بات کہی اور وہ ہنسا، تو حضرت فرماتے تھے اذا ہنسا فقد پھنسا. تو جو میرے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہنس گیا تو وہ پھنس گیا. دیکھو دین اتنا مشکل نہیں ہے، دین پر عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہے. ہماری کچھ خواہشات ہیں، کچھ مرضیات ہیں، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کام وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو اللہ چاہیں گے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو ہم چاہیں گے ہماری چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہیں گے وہی کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق کر لیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے کا کیا حال پوچھتے ہو، سب کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. اس نے کہا اللہ توبہ توبہ توبہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں سب کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو بھائی، ایک میری مرضی ایک اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہوتا وہ ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، ہماری مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دیا کہ اے اللہ جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا، تو جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، میری مرضی کے مطابق ہی ہو رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی خواہشات پورا کرنا اور دنیا کی خواہشات میں لگ جانا، اس سے یہ سمجھنا کہ مجھے سکون مل جائے گا، مجھے اطمینان مل جائے گا، دنیا کے اندر کبھی بھی سارے کے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی، ساری کی ساری خواہشات جو ناجائز ہیں ان پر عمل کرنے کے بعد بھی انسان کے دل کے اندر ایک حسرت رہتی ہے کہ میں اور کر لوں، اور مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کا مزاج دوزخ کا سا ہے، وہ ہیڈ آفس ہے. نفس ہمارا برانچ ہے، برانچ میں جو مال جمع کرایا جاتا ہے ہیڈ آفس میں خود بخود پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہمارا نفس جو ہے یہ دوزخ کی ایک برانچ ہے، جو اس کا مزاج ہے وہی اس نفس کا مزاج ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال کر دوزخ سے پوچھیں گے حلم تلاتی، اے دوزخ تو بھر گئی؟ دوزخ کہے گی حل من مزید، اور لائیے. اللہ تعالیٰ پتھر وتھر سب ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم تلاتی، تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور لائیے. تو اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فوضع قدم، اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. قدم سے مراد ایسا پیر نہیں جیسا کہ میرا آپ کا ہے، اس کا سوچنا بھی نہیں چاہیے، اس کا تصور بھی نہیں لانا چاہیے. کما یلیق بشانی ہی، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے. اور اس قدم سے مراد انوارات ہیں، تجلیات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی ڈالیں گے جہنم پر. روایات دو ہیں، ایک روایت میں آتا ہے جہنم کے اندر سے آواز آئے گی قط بس، اور ایک روایت میں آتا ہے 3 مرتبہ کہے گی قط قط قط، بس 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 بس. جہنمی جہنمیوں سے نہیں بھری. جہنم کو کس چیز نے بھرا؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی نے بھرا، اللہ تعالیٰ کے نور نے بھرا. ٹھیک، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں نار شہوت چے کشد نور خدا. فرماتے ہیں یہ شہوت کی جو آگ ہے اس کو کیا چیز بجھائے گی؟ فرماتے ہیں نور خدا. اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کر لو، یہ نور اس نار کو بجھا دے گا، ٹھنڈا کر دے گا. اس نور میں بڑی طاقت ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو ہماری شہوت کی آگ کو یہ نور کیسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا؟ ضرور ٹھنڈا کرے گا. اب اس کو کیسے ہم حاصل کریں؟ اس نور کو، اس نار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے کہ حسینوں کو دیکھنے کی آگ، نمکینوں کو دیکھنے کی آگ. آج ہی طلبہ آئے تھے عصر کے بعد، آتے ہیں ماشاءاللہ،
تو ان کو جو آج ملفوظ حضرت والا کا پڑھ کر سنایا وہ یہی تھا. فرمایا حضرت والا نے بڑے حضرت شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے الہامات ربانی، یہاں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں ہم مواہب ربانی، تو اس میں حضرت والا نے فرمایا کہ جتنے بھی صوفی اور سالکین ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے والے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں ہم اللہ والے بن جائیں، نیک بن جائیں، حضرت والا ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی ایک مثال دی. فرمایا جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو انسان اپنا پورا انتظام کرتا ہے، چادر اوڑھتا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے نا گرم کپڑے پہنتا ہے، گرم ٹوپی پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، سردی سے بچنے کے لیے انتظام کرتا ہے. جب ہلکی سردی ہوتی ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے چھوڑو کچھ نہیں ہوتا. فرمایا یہ جو ہلکی سردی ہے نا، اس سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہلکی سردی آہستہ آہستہ ہماری ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے. فرمایا تیز بخار سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جو ہلکا بخار ہوتا ہے فرمانے لگے اس سے ڈرو، یہ ہلکا بخار آہستہ آہستہ ہڈیوں میں بیٹھ جاتا ہے، تپ دپ ہو جاتا ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. یہ دنیا کی بات کر کے حضرت والا نے اب مثال دی. فرمایا ایسے ہی جو بہت زیادہ حسین ہیں، بہت زیادہ کسی میں حسن ہے، اکثر لوگ تو ان سے بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، لیکن جو کم حسین ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان سے لوگ احتیاط نہیں کرتے. صوفی اور سالک بھی احتیاط نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں ارے اتنا زیادہ تو حسین ہے نہیں، ذرا سا نمک ہے، کیا فرق پڑتا ہے. یہ ذرا سا نمک انسان کو کہیں پہنچا دیتا ہے. یہ نمک ہی تو ہے جس پر مجنون جو ہے وہ لیلا پر مر گیا. حالانکہ لیلا کے اندر کوئی کلر وائٹ نہیں تھا، اس کا بلیک کلر تھا. توا جو ہوتا توا، ایسی کالی تھی جیسے توا کالا ہوتا ہے، ایسی کالی تھی لیلا، لیکن اس کے چہرے پہ نمک تھا. اس نمک کے اوپر وہ مر گیا. آج یہ نمک کھانے میں نہ ہو، روٹی میں نہ ہو تو ہمیں اچھی نہیں لگتی. اب یار کھانے میں مزہ نہیں ہے، بہترین قورمہ بنا کے رکھ دیں، نمک نہ ڈالیں، کوئی کھا ہی نہیں سکتا. روٹی بنائیں، بہترین زبردست روٹی، نمک نہ ڈالیں، کھائی نہیں جائے گی. یہ نمک ذائقہ اور ٹیسٹ پیدا کرتا ہے. ایسے ہی انسان کے اندر جو ہے نا بعض انسانوں میں نمک اللہ رکھ دیتے ہیں. ہوتے تو کالے ہیں، سانولے ہیں، اور بعض عورتیں بھی سانولی اور کالی ہوتی ہیں، لیکن نمک ہوتا ہے ان میں. وہ نمک کی وجہ سے جو ہے دوسرا آدمی اس پہ مر مٹتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو کم حسین ہیں ان سے بہت زیادہ ڈرو، کیونکہ شیطان اور نفس یہی کہتا ہے ارے اتنا حسین تو ہے نہیں، اتنی حسینہ اور جمیلہ تو ہے نہیں، اس سے احتیاط کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر شیطان اوپر سے لا کر ناپ سے نیچے لے جا کر فرسٹ فلور دکھا کر سیکنڈ فلور یعنی گراؤنڈ فلور میں لے جا کر اس کو جا کے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، پیشاب اور پخانے کے مقام پر لے جا کر. تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا نظر کی حفاظت کے. نظر کی حفاظت کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے، چاہے وہ حافظ ہیں، عالم ہیں، طالب علم ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، شیخ الحدیث ہے، مدرس ہے، کچھ بھی ہے. نظر کی حفاظت سب کے لیے لازم ہے. قرآن پاک کا حکم ہے باقاعدہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کسی مولوی کی بات نہیں، کسی پیر فقیر کی بات نہیں، کسی شیخ اور مرشد کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایمان والوں کو کہ اپنی باز نظروں کو نیچے کرو. من تبعیضیہ ہے، سب نہیں، باز نظریں. اس نظر سے آپ ماں باپ کو دیکھو. نفلی حج مقبول کا ثواب ملتا ہے میرے بھائیوں. نفلی حج مقبول، فرض تو کرنا پڑے گا، نفلی حج مقبول کا ثواب. ان آنکھوں سے اپنے ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھا، میرے ابا ہیں، میری والدہ ہے، اماں ہیں، ایسی محبت سے اس کو دیکھا، ایک ہی نظر میں نفلی حج مقبول کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ تو میرے گھر میں رہتے ہیں، مجھے تو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، میں تو اس کو ٹکا ٹک دیکھتا رہوں گا، کیا اللہ مجھے اتنا ثواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تو جتنا مرضی ہے دیکھ، اللہ اتنا ہی ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیں گے. یہ تو ان کے لیے بڑی قسمت ہے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں. اپنے ماں باپ سے کبھی لڑو مت، ماں باپ سے بدتمیزی مت کریں، ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کریں، دب کے رہیں، ان کے سامنے جھک کے رہیں. وہ چاہے گالیاں دیں، وہ چاہے تمہیں ماریں، وہ چاہے تمہیں ذلیل کریں، چاہے تمہارا مال لے لیں، کچھ بھی کریں، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے.
آپ کو ان کے سامنے آنکھیں دکھانے کی اجازت نہیں. تمہیں حکم یہ ہے کہ تم جھک کے رہو, دب کے رہو, چلنے میں ان کے آگے مت چلو, پیچھے چلو. بات کرنے میں تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہرگز نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پورا انداز بتا دیا. دیکھو سب سے پہلے میرا حق ہے. اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ فرماتے پہلے میری عبادت کرو, میری عبادت کرو, پہلے میری بات مانو. میں تمہارا رب ہوں, میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں. تمہیں ماں باپ میں نے دیے ہیں, تمہارے دادا اللہ نے دیے ہیں. اللہ کہتے ہیں پہلے میرا حق ہے. اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ساری زندگی اپنے ماں باپ کا احسان مانو کہ تمہارا وجود تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. آج جو کچھ بھی ہو, تمہارے اماں ابا نہ ہوتے تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا, تم بھی نہیں تھے. ماں باپ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں وجود بخشا ہے, اور ماں باپ کے احسانات ہیں. تم کیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے؟ اصل خدمت کا ٹائم تو وہ تھا جو ماں باپ نے تمہاری کی ہے. بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, کپڑا ہوتا ہے اس کے جسم پہ, ننگا مادر زاد. کپڑے کون پہناتا ہے؟ ماں باپ پہناتے ہیں. اس کی بیماری کو کون دیکھتا ہے؟ ماں باپ دیکھتے ہیں. اس کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے ماں بےتاب ہوتی ہے, باپ پریشان ہوتا ہے. اس کو کھلانے کے لیے, پلانے کے لیے, اس کی اسکول کی تعلیم, دینی تعلیم, دنیا کی تعلیم, اور اس کو ہنر سکھانے تک یہ کون کرتا ہے؟ جب تمہیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی, جب تم اپنے باپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتے تھے, جب تم باپ کے بیڈ روم میں پیشاب کر دیتے تھے, اس وقت ماں باپ نے تو چپکلی کی طرح اٹھا کے تمہیں نہیں مارا. کئی مرتبہ تم نے اپنے اماں کے کپڑے خراب کیے, کئی مرتبہ تم نے ان کی چیزیں توڑی. انہوں نے تو تمہارا سر نہیں توڑا, نہ تمہارے ہاتھ توڑے, نہ تمہیں کوئی مارا, کچھ بھی نہیں. وہ تھا اصل ٹائم جو انہوں نے برداشت کیا. آج ماں باپ ذرا کچھ کہہ دیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. ابو آپ کو نہیں پتا, یہ اپنے باپ کا دل چیرنے والا ہے, یا اپنے باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے. کچھ بھی کہیں خاموش رہیں. ادب کا تقاضا یہی ہے. آج اگر آپ خاموش رہیں گے, آج اپنے ماں باپ کی عزت کریں گے, احترام کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں, آپ کے بیٹوں کے اندر یہ صفت آٹومیٹک ڈال دے گا. وہ آپ کی عزت کریں گے, آپ کا احترام کریں گے. آج آپ اپنے ماں باپ پر چیخو گے, چلاؤ گے, اللہ تمہیں بھی ایسی اولاد دے گا جو تمہارے اوپر چیخے گی اور چلائے گی. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک صاحب نے اپنے باپ کو کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی, اپنے باپ کو ٹانگ سے پکڑ کے کھینچا, گھسیٹا. اپنے گھر کے اندر چونکہ بڑا صحن تھا, صحن میں ایک درخت لگا ہوا تھا, اس نے باپ کو گھسیٹ کے درخت تک پہنچا دیا. باپ جب درخت تک پہنچ گیا تو اس نے کہا بیٹا بس آگے نہیں لے جانا, ظالم ہو جائے گا. بیٹا حیران ہو گیا, کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا میں نے تیرے دادا کو یہ اس درخت تک گھسیٹا تھا, آج اللہ نے مجھے بھی گھسٹوا دیا تیرے ذریعے سے. میں کمزور ہو گیا ہوں, تو طاقتور ہو گیا, تو جوان ہو گیا ہے. ایک بات پہ اختلاف ہو گیا, بیٹے نے ٹانگ سے پکڑا, گھسیٹ کے اس درخت تک پہنچا دیا. باپ کا, ماں باپ کا ناراض کرنے والا, ماں باپ کا دل دکھانے والا, ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا, تکلیف دینے والا مرے گا نہیں جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے. سارے گناہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی سزا دیں گے, بدلہ اللہ مرنے کے بعد دیں گے. ماں باپ کو تنگ کرنے والا, بدتمیزی کرنے والا, جھوٹ بولنے والا, دھوکہ دینے والا, گالیاں دینے والا, بدتمیزی بد اخلاقی سے پیش آنے والا اگر ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے تو ٹھیک, ورنہ مرنے سے پہلے یہ سزا پائے گا, یہ سزا بھگتے گا. اس کے بعد اس کو موت آئے گی. موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو سزا نہ مل جائے. ہم تو بڑا ہلکا لیتے ہیں, اس کو بڑا آسان لیتے ہیں, اور ماں باپ سے بدتمیزی کر جاتے ہیں, ماں باپ سے بڑی بات کر جاتے ہیں. یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمارا والد تو بڑا نرم مزاج آدمی ہے, کچھ نہیں کہتا, ہماری اماں تو بڑی نرم مزاج. ارے ماں باپ کے دل میں اللہ نے شفقت رکھی ہے, تم کتنی بدتمیزیاں کر لو وہ آگے سے تمہیں ایسا نہیں کریں گے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ بدلہ لیتا ہے. جی اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا, اچھا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کو اتنا اچھا کر دیتے ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں, ایسی اس کی قسمت ہو جاتی ہے
ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ یقین جانیے وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. یعنی بس ایسا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھیں کہ مال و دولت بہت تھا ان کے پاس لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں تھی, ماں باپ کی دعائیں نہیں تھی, دولت وولت سب ختم ہو گئی اور وہ فٹ بات پہ آ گئے. جناب ایسے بھی واقعات ہیں, کیا کہیں آپ کو میرے بھائیوں. اس لیے یہ سب سے پہلا سبق ہے, بدتمیزی تو کسی سے نہیں کرنی, بد اخلاقی تو کسی سے بھی نہیں کرنی, ماں سے بھی نہیں کرنی, باپ سے بھی نہیں کرنی, اپنے چچا اور اپنے تایا سے بھی نہیں کرنی, اور اپنے ماموں اور اپنے خالو سے بھی نہیں کرنی. سفید ریش جتنے بھی ہیں سفید داڑھی والے, جب کسی کی داڑھی میں سفید بال آ جاتا ہے تو اس کی عزت اور اس کا وقار بڑھ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, لیکن یہ بدتمیز ایسا ہے کہ یہ اس کو باتیں سناتے ہوئے اس کو حیا نہیں آتی, گالیاں دیتے ہوئے حیا نہیں آتی, برا بھلا کہتے ہوئے اس کو حیا نہیں آتی. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہا ہے. اس لیے ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. جس کے ماں باپ کے ساتھ اخلاق درست نہیں ہیں تو میرے بھائیوں پھر اس کے اخلاق کو کہاں جانچیں؟ کون سا معیار ہے, کون سا پیمانہ ہے جو ہم وہاں لے جا کر اس کو کہیں کہ تیرے اخلاق اچھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اپنی بیوی سے اچھے ہیں سب سے زیادہ معتدل انسان وہ ہے, کیونکہ کائنات میں سب سے کمزور ترین مخلوق بیوی ہے اور بچے ہیں. اگر ان کے ساتھ تمہارے اخلاق اچھے ہیں تو سب کے ساتھ اچھے ہیں, اگر ان کے ساتھ تمہارے اخلاق برے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو گورنر بنا کر ایک صوبے میں بھیج رہے تھے, تو ان کو نصیحتیں کر رہے تھے. مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے, کافی آگے تک چلے گئے, ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے رخصت کر رہے تھے. تو مدینہ منورہ کے آخر میں بستی میں تو وہاں پہنچے, ان کو بٹھا دیا ایک درخت کے نیچے, تو نصیحتیں کر رہے تھے. اتنے میں دو لڑکے آ گئے, چھوٹے چھوٹے ننھے منھے, وہ بھاگتے دوڑتے آ گئے, کہیں پہچانتے ہوں گے حضرت عمر کو. تو ایک آیا, اس نے حضرت عمر کی جو ہے نا داڑھی کو یوں پکڑ لیا یا ہاتھ مار دیا اس نے, دوسرا کندھے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. پھر وہ اترا تو جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ گیا, اس کے کندھوں کے اوپر لٹک گیا اس کے ساتھ. تو حضرت عمر نصیحتیں کر رہے تھے. جب وہ بچہ اس آدمی پر ایک دو دفعہ چڑھا نا تو اس نے جھٹک دیا زور سے اور ڈانٹ دیا. حضرت عمر فرمانے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تمہیں گورنر بنا رہا تھا لیکن میں تمہیں گورنر بناتا نہیں ہوں. وہ حیران ہو گیا, کیوں؟ کہا تمہارے دلوں میں بچوں کے بارے میں شفقت نہیں ہے, تمہارے دل کے اندر محبت نہیں ہے معصوم بچوں کی. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, کیا جاتا ہے تمہارے دل میں تکبر ہے, بڑائی ہے ان معصوم بچوں کی. میری داڑھی کھینچ رہے میں نے تو کچھ نہیں کہا, میرے اوپر بیٹھ رہے میں نے تو کچھ نہیں کہا, اور تمہیں بڑی الرجی ہو گئی. تو ہوتے ہیں بعض طبیعتیں, بعض سنگ دل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو چوم رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھ لیا, گاؤں کے تھے, دیہاتی تھے, تو کہنے لگے ہیں اللہ کے نبی ہو, تم بچوں کو چومتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, اللہ نے تیرے دل سے محبت نکال دی تو میں تو نہیں ڈال سکتا ہوں, رحمت کو اللہ نے تیرے دل سے نکال دیا میں تو نہیں ڈال سکتا ہوں. یہ تو معصوم بچے ہیں, ان سے تو پیار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران نماز حضرت حسن اور حضرت حسین چھوٹے معصوم آ جاتے تھے کبھی کبھی. دوران نماز ایسا بھی ہوا کہ سجدے میں گئے تو وہ چڑھ گئے اوپر, اللہ کے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر دیا, اٹھتے ہی نہیں, وہ خود ہی ہٹ گئے پھر اٹھ گئے, ایسا بھی ہوا. لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ بالکل برعکس ہے. اس کا اخلاق, صبر اور برداشت, اس کی تعلیم دی جاتی ہے. میرے بھائیوں, تسبیحات ہم ہزاروں پڑھ لیں گے, تلاوت ہماری پابندی سے ہوگی, ذکر اذکار معمولات سب ہو رہے ہیں, صف اول کے نمازی ہیں, لیکن غصہ اتنا ہے کہ برداشت ہی نہیں ہے, کسی کی ذرا بات بھی برداشت نہیں ہے. میرے بھائی اس غصے کا علاج کرانا ہے. یہ شہوت اتنی زیادہ ہے کہ سب کچھ کریں گے لیکن وہ پھر فیس بک یوٹیوب میں گھس جائیں گے, پھر وہی گندی چیزیں, بد نظری اور یہ سب کام یہ بھی ہو رہے ہیں. معمولات بھی سارے کر رہے ہیں, وہ کام بھی کر رہے ہیں. جتنا نور اس نے کمایا معمولات کے ذریعے سے وہ ایک بد نظری کر کے سارا کا سارا نکال دیا. ہمارے پیارے شیخ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 1000 تہجد کا نور, 1000 تہجد کا نور ایک بد نظری لے جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. ہاں اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ وہ 1000 تہجد کا نور واپس کر دیتے ہیں, بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھا کر دے دیتے ہیں. اگر توبہ کر لے تو, توبہ نہ کرے تو گیا چھٹی.
یہ جتنی چیزیں ہیں نفلی عبادات اور معاملات جتنے بھی ہیں معمولات، یہ ہمارے لیے مقوی ہیں، مقوی طاقتور چیزیں ہیں یہ. جیسے ایک آدمی ہے وہ کھاتا ہے پستہ، بادام، کاجو، دیسی مرغی، دیسی انڈے، بکرے کا گوشت، یہ چیزیں کھاتا ہے طاقتور. تو ظالم میں کیا طاقت ہوگی؟ لیکن بس ایک گندی عادت ہے اس میں، گندی عادت ہے. کچھ بھی کھلا دو، آخر میں اس نے چرس پینی ہے، آخر میں اس نے پاؤڈر پہنا ہے. یہ تو مثال ہے، سمجھا رہا ہوں. گندی عادت ہے کہ آدھے چاول کے برابر زہر وہ چاٹ لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے ارے آدھا چاول تو ہے، چاول خود ہوتا کتنا بڑا ہے، کوئی 1 فٹ کا چاول تھوڑی ہوتا ہے، وہ آدھا انچ چاول، تو آدھا 1 انچ کے برابر بھی چاول نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. آدھے چاول کے برابر زہر کھا لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے اتنی طاقتور چیزیں کھائی ہیں، زہر کیا کرے گا؟ آدھے چاول کا زہر کیا کرے گا؟ آپ بتاؤ، آدھے چاول کا زہر کچھ کرے گا؟ اتنا کچھ کرے گا کہ اس کو سول اسپتال تک اور جنا اسپتال تک پہنچا دے گا، اتنا تو کام کرے گا. جی آپ کہو گے یہ آدھا چاول ہے، اتنی مرغیاں کھائیں، اتنے بکرے کے گوشت کھائے، اتنے پستے بادام کاجو کھایا اس نے، آدھا چاول کیا بگاڑے گا؟ اتنی طاقتور چیزیں کھائی ہوئی ہیں. وہ طاقتور چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ظالم زہر جو ہے، یہ آدھے چاول والا، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے اس ظالم کی کہ یہ سب کی سب طاقتوں کو کل عدم قرار دے کے خود حاوی ہو جائے گا اور اس کو مار دے گا، مر جائے گا وہ. گناہوں کا مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے میرے بھائیوں. یہ بد نظری، یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، اور یہ لڑکیاں اور یہ لڑکے اور یہ بدماشیاں اور اپنے ہاتھ سے جوانی برباد کرنا اور یہ گندے کام کرنا، زنا اور یہ شراب، یہ سب اس کی مثال ایسی ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں. ہم کتنی تہجد پڑھ لیں، کتنے اشراق پڑھ لیں، کتنے پارے تلاوت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر یہ ایک کام بھی کیا تو سب ختم ہو جاتا ہے، سب کا سب ختم ہو جاتا ہے. ان کی طاقتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اس کا زہر کا بہت اثر ہے. ایلوا، حدیث پاک میں کہا غصہ ایمان کی حلاوت کو، غصہ ایمان کی حلاوت کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے کہ ایلوا، ایک من شہد میں اگر کوئی ایک چٹکی ڈال دے، ایک من شہد، کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک من شہد، اور کتنا میٹھا ہوتا ہے. اس میں ایک چٹکی اگر کوئی ایلوے کی ڈال دے تو ایک من شہد کڑوا ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے یہ ایک چٹکی کا کیا مسئلہ ہے، ایک چٹکی سے کیا ہوتا ہے؟ اس ایک چٹکی کا اثر یہ ہوا کہ ایک من شہد کو کڑوا کر دیا اس نے. فرمایا یہ غصہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کے ایمان کی حلاوت کو بالکل ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، حلاوت ایمانی ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ہی یہ بد نظری جو ہے، یہ بھی انسان کی، اس کا بھی اعمال پہ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. یہ بچے جو چل پھر رہا ہے اس کو پکڑ کے بٹھا دو بھائی، ماحول سارا خراب کر رہے ہیں. یہ جن کے ساتھ جو بچے جو بھی لائے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں. یہ ادھر ادھر چلت پھرت جو ہو رہی ہے ان بچوں کی، یہ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو وہ اپنے ساتھ بٹھائیں، اگر کسی کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ جس کے سامنے سے گزریں اس کو پکڑ کے بٹھا دیں یا بالکل گیٹ سے باہر کر دیں. تو یہ حلاوت ایمانی، حلاوت ایمانی بد نظری کی نحوست سے ختم ہو جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں اور اس ارشاد کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں. حدیث قدسی کا مقام، حدیث قدسی کا مرتبہ قرآن پاک سے نیچے، حدیث پاک سے اوپر ہے. ٹھیک، حدیث قدسی کیا ہے؟ ان النظر سہم من سہام ابلیس من ترکها مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس رب نے نظر پیدا کی وہ کہہ رہا ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم، زہر میں بجھا ہوا، زہر میں بجھا ہوا. آج یکم محرم الحرام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام کو. جس مردود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ محراب کے اندر چھپا ہوا تھا اور اس نے اپنے خنجر کو 1 سال تک زہر میں ڈبو کے رکھا تھا. 1 سال کے بعد وہ خنجر نکال کے لایا اور اس نے فجر کی نماز میں حضرت عمر پر وار کیا کہ حضرت عمر کو یوں مارا، پیٹ میں لگا، ٹچ ہو گیا.
ٹھیک، بھاگ گیا. وہ جو ٹچ ہوا زہر آلود خنجر، اس کا زہر حضرت عمر کے جسم میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا. بڑھتے بڑھتے پورے جسم کے اندر وہ خون کے ساتھ زہر جو ہے گھوم گیا. حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. تو وہ زہر میں ڈوبا ہوا خنجر 1 سال تک وہ لایا، اس نے معمولی سا ٹچ کیا، اس کی وجہ سے پورا زہر جسم میں پھیلا، حضرت عمر کی شہادت ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ سب جانتے ہیں، کیسے صحابی رسول تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، زہر میں بوجھا ہوا، زہر میں ڈوبا ہوا شیطان کا تیر ہے. اگر کسی کو زہریلی نہیں زنگ آلود کیل لگ جائے، زنگ آلود کوئی لوہے کا ذرا سا کوئی جو ہے نا وہ پتری لگ جائے تو فوراً انجیکشن لگایا جاتا ہے کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کا ریئیکشن نہ ہو جائے، اس کا زہر پورے جسم میں نہ پھیل جائے. انجیکشن کے ذریعے سے اس کو روکتے ہیں. حالانکہ وہ زہر آلود نہیں ہوتا لیکن اس پہ ذرا سا زنگ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں زہر کے پھیلنے کا خطرہ ہے. تو جس کے بارے میں رب کہے کہ مسمومن، یہ نظر بد نظری جو ہے، یہ نظر شیطان کا تیر ہے اور زہر میں ڈوبا ہوا ہے، یہ اگر پڑے گی تو یہ اپنا اثر نہیں لائے گی. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا حرام ہے. کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا ناجائز ہے، اللہ نے حرام کیا ہے. اور اپنی چچا زاد بہن، تایا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھپھی زاد بہن، سالی، بابی، چچی، مومانی، ان کو دیکھنا، ان سے ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، ہنسنا بولنا سب ممنوع اور حرام ہے. شرعی پردہ فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے ایسے ہی ان رشتہ داروں سے پردہ شرعی فرض ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو فرض کا تارک ہے. جیسے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو نماز کا تارک کہا جاتا ہے کہ فرض نماز اس نے چھوڑ دی. جو گھروں کے اندر شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتے وہ اسی طریقے سے فرض کے تارک ہیں. انہوں نے ایک فرض چھوڑا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر. ہاں اگر کسی کے ہاں شرعی پردے کا مسئلہ ہے تو وہ علماء سے پوچھے، وہ اس کو طریقہ کار بتائیں گے جوائنٹ فیملی میں کس طرح رہنا ہے، کس طریقے سے. اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہم کر لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ وہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتے تو ہم کر لیں. بھائی حکم تو سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں تو پوری 6-8 لائنیں ذکر کر دیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایمان والی بیویوں سے کہہ دیں وہ بھی اپنی باز نظروں کو نیچے کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنے پاؤں کے اندر جو پازیب ہوتا ہے اس کو پہنے تو پاؤں اتنا زور سے زمین پہ نہ ماریں کہ اس کی چھن چھن کی آواز کسی نامحرم کے کان تک پہنچے. عورت کے لیے خوشبو لگانا، برفیوم لگانا، کہ وہ برفیوم لگا کر خوشبو لگا کر مارکیٹ میں جائے باہر نکلے حرام ہے، جنت کی خوشبو سے محروم ہو جائے گی. ہاں اپنے شوہر کے لیے برفیوم لگائیں، اپنے شوہر کے لیے خوشبو بھی لگائیں، اپنے شوہر کے لیے خوب زیب و زینت کریں، لیکن یہ ساری برفیوم ساری خوشبوئیں لگا کر مارکیٹ نکلنا، باہر نکلنا، لوگوں کے لیے لگانا، ایسی عورت کے لیے سخت وعید ہے. میاں کے لیے کوئی منع نہیں ہے کہ تم تو اس کے لیے حلال ہو، اس کے لیے جو جائز طریقہ ہے وہ اس جائز طریقے سے اپنی مکمل تیاری کرو. لیکن ہماری یہ ماں بہن وہ بیٹیاں اللہ کی بندیاں ایسی ہیں کہ اپنی شوہر کے لیے تو بس ایسی بس بھوتنی بن کے رہیں گی، لیکن جب کہیں جانا ہوگا تو سب تیاریاں مکمل ایسی طرح طرح کی تیاریاں کریں گی کہ بس شوہر بھی اس کو دیکھتا رہے گا، اس کے منہ سے بھی رال ٹپکتی رہے گی یہ کب واپس آئے گی. لیکن جب واپس آئے گی تو سارا میک اپ اتر چکا ہوگا، وہ وہی بھوتنی نظر آئے گی آپ کو. اتنا زیادہ میک اپ کر لیتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ شادی ہال میں گیا، بارش ہو گئی تو پانی آ گیا. پانی جب آ گیا تو وہ جتنا میک اپ تھا سارا اتر گیا. اب وہ شادی ہال میں پارٹیشن تھا، برابر میں وہ آ کے کھڑا ہو گیا، کہتے میری بیگم ہے اندر، بڑھیا اندر میری بیگم کو بلا دینا. وہ کہنے لگی پہچان تو صحیح میں ہی تو ہوں. کہو ہو میں نے تو گھر میں دیکھا تھا، ابھی اس حال میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چلیں آؤ جاؤ بیٹھو موٹر سائیکل پہ لے جاتا ہوں. تو وہ نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے. تو اپنے میاں کے لیے جو کرنا ہے تم کر لو، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے، بلکہ حکم ہے. جائز نہیں بلکہ حکم ہے. اپنے میاں کے لیے بن سنور کے رہو، اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے تمہیں. لیکن یہ اللہ کی بندیاں نہیں سمجھتی ہیں اس چیز کو.
اپنی شادی بیاہ کی تقاریب میں جانا ہو, کسی دوسرے کے ہاں جانا ہو تو بالکل مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گی. لیکن میاں کے لیے بننا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. جو عقل مند ہیں وہ سمجھتی ہیں اس چیزوں کو, اور جو بے وقوف ہیں نہیں سمجھتی ان چیزوں کو, ان کی حرکتیں پھر ٹیڑھی پیڑھی رہتی ہیں. یہ بھی سمجھانا پڑتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں تمہیں کھانے کا طریقہ میاں کو کس طرح, دال بھی پیش کرنی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ جو ہے نا چٹنی بنا لو, اس کے ساتھ رائتا بنا لو, پیاز کاٹ لو, تھوڑے سے ٹماٹر کاٹ لو, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا لیمو بھی رکھ دو, اور ادرک ودرک کاٹ کے تھوڑا سا جو ہے نا پودینہ وغیرہ کاٹ کے وہ بھی پیش کر دو. ہم فرماتے ہنس کے فرماتے تھے او بھائی دال دینے کا طریقہ بھی شیخ بتائے گا تمہیں. بس کیا کہیں, میاں بیچارہ تھکا ہارا آیا, کہا کھانا لاؤ, ہاں ہاں آ رہے ہیں, لا کے ہے کھا, لا کے پھینک دیا آگے. تو وہ خوش ہو کے کھائے گا بیچارہ. ایسی بدتمیزی اگر میاں کے ساتھ کریں گے تو میاں اگر نرم دل ہے تو بیچارہ صبر کرے گا, برداشت کرے گا, اور اگر تیز دماغ کا آدمی ہے تو وہ پھر 2 چماٹے بھی لگا دے گا. وہ پھر بات کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے جائز ہے ناجائز. ایک خاتون تھی وہ اکثر اس کی میاں کے ساتھ ان بن رہتی تھی تو اکثر وہ پٹتی رہتی تھی. تو ایک بزرگ کے پاس گئی, کہا کہ وہ پردے کے ساتھ معاملات اپنے بتائے. کہا میرا میاں بہت سخت ہے, مارتا ہے. تو حالات باتوں کے ذریعے سے اندازہ ہو گیا کہ میاں کی سختی کا معاملہ نہیں, مسئلہ اس کی زبان 1 فٹ لمبی ہے. وہ سمجھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیوی میں آپ کو پانی دم کر کے دیتا ہوں, بس میں پانی دم کر کے جو بھی دوں گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے میاں کا وقت جب ہو جائے گھر میں آنے کا تو اس پانی کو اپنے منہ میں رکھ لینا, پینا نہیں, یہ گھونٹ زمین سے یعنی حلق سے نیچے اتارنا نہیں. جب تک کہ تمہارا میاں گھر پہ رہے تم اس کو کھانا وانا دے کے سب کچھ مکمل طور پہ, جب وہ کھا پی لے اس کے بعد اپنا گھونٹ نیچے اتار دینا, ٹھیک ہے. اب یہ پانی لے کر گئی, جیسے میاں کے آنے کا ٹائم ہوا منہ میں پانی ڈالا, روٹی پکا کے دے رہی ہے, سالن دے رہی ہے, سب کچھ دے رہی ہے, بس یہ وہ سب کچھ. میاں نے کھایا پیا آرام سے سو گیا, کچھ بھی نہیں. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن میاں بھی حیران ہوا کہ یہ کیا منہ میں پتہ نہیں کیا لے کے گھوم رہی ہے. نہیں پوچھا اس نے, مٹھائی کا ڈبہ لیا, بزرگ کے گھر میں پہنچا دیا. کہا آپ کے پانی نے کمال کر دیا, میں 1 ہفتہ ہوا میں نہیں پیٹی. کہا میں نے پانی وانی پہ کوئی دم نہیں کیا تھا, مسئلہ تمہاری زبان کا ہے. میں نے تمہاری زبان کو کنٹرول کیا, تمہاری زبان کو بند کیا. جب تم نہیں بولو گی تو میاں پاگل تھوڑی ہے جو تمہیں چماٹ لگائے گا. جب تم آگے سے کچھ نہیں کہو گی تو وہ تو ایسے بے وقوف تو نہیں ہے جو تمہیں مارے گا پیٹے گا. تو بعض خواتین غلطیاں بھی کرتی ہیں اور سمجھتی نہیں اور سمجھتی ہم حق پر ہیں, ہمارا میاں ظالم ہے. ایسا تعویذ دے دو کہ ہمارا میاں مٹھی میں آ جائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی تمہاری مٹھی اتنی بڑی ہو جائے گی کہ تمہارے میاں مٹھی میں آ جائیں گے, یا کیا بات ہے, یا تمہارا میاں چونٹی بن جائے گا. ایسا تعویذ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو اپنے میاں کو تنگ کر کے رکھتی ہیں, پریشان کر کے رکھتی ہیں, پھر ان کا کیا ہوتا ہے, پھر ان کا اسی طرح معاملہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا ہوا, اس کے اوپر سکتے کی کیفیت آ گئی, سکتے کی کیفیت. تو وہ ایسے ہو گئی مثل مردہ کے. اور میاں جب آیا گھر میں اس نے دیکھا ارے یہ تو مر گئی. اس نے مردہ سمجھ کے اس کو کفن وفن دے دیا, نہلا دھلا کے تیار کر دیا, اور جناب پڑوس کی عورتوں سے بلوا کے انہوں نے غسل دے دیا, اور وہ جنازہ آ گیا, پڑھا دیا جنازہ. اب جنازہ لے کے جا رہے ہیں, جنازہ ہجوم زیادہ, رش زیادہ. تو وہ کہ غلطی سے وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے تو درمیان میں کھمبا آ گیا. کھمبے کو جنازہ لگا زور سے, جیسے کھمبے کو لگا نا تو وہ جھٹکا لگا تو وہ خاتون اٹھ کے بیٹھ گئی. اور وہ جس کی خاتون, جس کی اہلیہ تھی, لوگوں نے کہا او بھائی تیری بیوی تو زندہ ہے. اس نے کہا زندہ ہے؟ کہا ہاں وہ بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا یا اللہ زما خدایا, چلو گھر لے چلو اس کو. اب گھر لے کر آ گیا, چلتے رہے, کچھ عرصہ گزرا, وہ پھر باقی مر گئی. اب جب مری جلدی سے اس نے بلایا پڑوس والوں کو, رشتہ داروں کو, بھائی اس کو جلدی سے غسل دو. غسل دے دیا, اس کا کفن وفن پہنا دیا, جنازہ ہو گیا. جنازہ جب ختم ہو گیا تو وہ شوہر جنازے سے آگے آگے چل رہا تھا سب سے, اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کھمبے سے بچا کے, کھمبے سے بچا کے, کھمبے سے بچا کے, کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ کھمبے پہ لگے تو پھر اٹھ کے بیٹھ جائے گی. ابھی تو جا رہی ہے. چلو تو یہ اللہ کی بندیاں جو ہیں, یہ تو ہنسانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ایسے اعمال نہ کریں, ایسے کام نہ کریں کہ پھر میاں کو یہ بولنا پڑے کہ کھمبے سے بچا کے. اپنی ایسی خدمت کریں, ایسی خدمت کریں, ایسی محبت سے پیش آئیں کہ وہ آپ کی جدائی میں روتا رہے, آپ کے غم میں روتا رہے, وہ
کہ میری بہت خدمت کرنے والی بیوی تھی وہ دنیا سے چلی گئی. تو بہرحال یہ ہمارے لیے دونوں طرفہ ہے. دین صرف ون وے ٹریفک نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی احکامات ہیں، مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں. خواتین یہ نہ سمجھے کہ ہم مستثنا ہیں، جی ساری جو ہے نا ہمیں رعایت حاصل ہے اور سارے احکامات مردوں کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، دونوں کے لیے احکامات ہیں. صبر کرنے کا دونوں کو حکم ہے. کہیں اگر یہاں زیادتی ہو رہی ہے تو وہ صبر کرے، اگر وہ زیادتی کر رہی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے اس چیزوں کو. دونوں عمل کریں گے. اگر دونوں میں سے دونوں گرم ہو جائیں، وہ بھی گرم یہ بھی گرم، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ ہو جاتا ہے. دھماکے سے مراد طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے. اور شیطان تو اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور طلاق ہو جائے. شیطان اس سے بڑا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگاتا ہے، کارگزاری لیتا ہے کہ ہاں میاں کیا کیا تو نے. تو سارے شیاطین جمع ہو جاتے ہیں، کارگزاریاں دیتے ہیں. ایک کہتا ہے وہ نماز کے لیے بندہ جا رہا تھا، اس کو میں نے روک دیا، وہ رک گیا، اس نے نماز چھوڑ دی. کہاں ٹھیک ہے صحیح کام کیا. دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاں بھی تو کارگزاری دے. وہ کہتا ہے کہ میں بس فلاں بندے کی جو ہے نا وہ کوئی بات تھی، میں نے اس کو کہا تم جھوٹی قسم اٹھا لو. اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی. تو وہ کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے اچھا کام کیا تم نے. کہا وہ فلاں تم، کہا وہ بچہ مدرسے جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، بس میں نے اس کو جو ہے نا گیم میں لگا دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بکرے کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، تو وہ بے بے کر رہا تھا. تو ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو اپنے ابو سے کہتے ابو، جی بیٹا. کہا یہ بکرے کو قاری صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جب بھی قاری صاحب کے پاس بچے کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں تو بچہ بھی روتا ہے، تو کہیں بکرا بھی قاری صاحب کے پاس جا رہا ہے، شاید یہ بھی اس لیے رو رہا ہے کہ وہاں پٹائی ہوگی میری. تو کیا کہہ رہا نا، شیطان نے تخت لگایا. کہا بچے کو میں نے مدرسے سے گھما دیا، میں نے کہا چل گیم کھیلنے چلا جا. وہ ادھر چلا گیا، کہتا ہاں ٹھیک ہے تو نہیں بھی اچھا کیا. ایک بالکل سوکھا پتلا سا ایسا فضل الرحمان کی طرح 40 کلو وزن ہے اس کا ایسا. وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ میں نے وہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں چپکلش کرائی، وہ آپس میں ایسے لڑے میاں نے طلاق دے دی. شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اپنے تخت سے اور کہتا ہے آجا آجا آجا، اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، شاباش، یہ کام ہے اصل، تم پتہ نہیں کس کاموں میں لگے ہوئے ہو. یہ کام ہے لوگوں کو لڑانے کا اور گھر کو توڑنے کا، اصل کام تو یہ ہے. اور یہ شیطان کا کام ہے میرے بھائیوں. شیطان یہ کام کرتا ہے، آگ لگاتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو، بسم اللہ پڑھو. یعنی جو دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. درود شریف پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو اور اس کے بعد سلام کرو، گھر کے اندر داخل ہو. کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول بہت قرضہ ہو گیا، بہت قرضہ ہو گیا، میں پریشان ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ تو سلام کرو، درود شریف پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، دعا پڑھو. صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی. اس نے فقر اس کی قرضے کی شکایت کی، وہ عمل کرنے لگا. کچھ عرصے کے بعد کہیں نظر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں میاں کیا حال ہے تمہارے؟ کہ اللہ کے نبی قرضہ اتر گیا، اب میں لوگوں کو قرضہ دیتا ہوں، اب میں لوگوں کو قرضہ دیتا ہوں. صحابہ کرام تو ماشاءاللہ ایمان کے ایسے پکے لوگ تھے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، اس پر دل و جان سے عمل کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں شک ہے کہ پتہ نہیں ہے وظیفہ کیسے ہوگا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک صحابہ ہے میرے پاس، کہنے لگے ایک وظیفہ دو، لش پش وظیفہ. تو حضرت کو بڑی ہنسی آئی، فرمایا یہ عجیب بات ہے، وظیفہ بھی لش پش ہو گیا بھائی، وظیفہ چاہیے لش پش چاہیے. تو اس میں لش پش کی کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ جو قرآن کی آیات ہے وہ بتائیں گے آپ کو، جو حدیث میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا وہی ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آخری 3 قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو صبح شام. کوئی جن جادو شر شیطان مسلط نہیں کر سکتا. اگر کوئی اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کے مسلسل پڑھنے کی برکت سے وہ اثرات بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس ہم تو چلے جائیں گے بھائی ہمیں تو بنا بنایا تعویذ چاہیے، پیسے جتنے مانگنے دے دو، دے دیں گے، مسئلہ نہیں ہے. اگر تم نے اس کو پڑھنے کا کچھ دے دیا نا بس تو وہ پڑھائی نہیں ہوتی، پڑھا نہیں جاتا. ہمارے دوست اب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ان کا ایک عجیب و غریب، اس وقت میں خود نیا فارغ ہوا تھا تو یہاں نماز پڑھتے تھے، آ کر بالکل ایسے غریب مسکین بن کر بیٹھ گئے.
کہنے لگے ایک وظیفہ چاہیے، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. میں نے بولا اچھا. تو میں نے اس کو ایک وظیفہ لکھ کے دے دیا. وہ آیت ذرا لمبی ہو گئی، 2 لائنوں پر چلی گئی. اس کو دیکھا، میرے کو دیکھا، پھر اس کو دیکھا، مجھے دیکھا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک وظیفہ اور چاہیے. تو میں نے بولا وہ کس چیز کے لیے؟ کہا وہ وظیفہ اس وظیفے کو یاد کرنے کے لیے. بڑی ہنسی آئی میرے کو. میں نے کہا تو بڑا عجیب آدمی ہے. کہتا ہے یہ 2 لائنیں آپ نے لکھ کے دے دی، یہ کون یاد کرے گا؟ یہ تو مجھ سے پڑھی نہیں جاتی. تو آپ نے تو دوسرا آسان والا دے دو، تھوڑا سا اس کو میں یاد کر لوں. تو پڑھنے کا اگر کسی کو بتا دو نا، نہ پڑھنے والا نہیں جاتا ہے. تعویذ اتنا موٹا بنا کر دے دو گلے میں جس کا وزن آدھا کلو ہو، وہ برداشت ہیں. آدھا کلو کا ادھر باندھ بھی دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پڑھنے والا کام نہیں بتانا، یہ پڑھنے والا کام ہم سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے ہم کو پڑھائی پر لگایا، نماز پہ لگایا. کوئی مسئلہ ہے صلاۃ الحاجات پڑھو. کسی کاروبار کا مسئلہ ہے، پارٹنرشپ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، استخارہ کرو، صلاۃ الاستخارہ پڑھو، دعا استخارہ یاد کرائی. صحابہ کرام فرماتے ہیں تہجد، التحیات ایک لفظ اللہ کے نبی نے ہمیں یاد کرایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک لفظ ہم نے یاد کیا. فرمایا دعائے استخارہ کا ایک لفظ، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ایک لفظ ہمیں یاد کرایا اور ہم استخارہ کرتے تھے. اور پھر اس میں مختصر استخارہ بھی بتا دیا کہ ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے بھائی وہ اس وقت استخارہ کرنا ہے. 1 منٹ کے لیے خاموش اپنے نظروں کو جھکا کر، بند کر کے آنکھوں کو، یک لخت اس کام کو، اس معاملے کو اپنے سامنے رکھ کر اللہم اخر لی واختر لی، جو دل میں آئے کھٹ فیصلہ کر دو. یہ بھی استخارہ ہے، مختصر استخارہ. نہ اس میں سونا شرط ہے، نہ جاگنا شرط ہے، نہ وضو شرط ہے، نہ نماز کا طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں. کہیں بھی ہے، کسی حالت میں بھی ہے، کوئی معاملہ آیا، کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ کروں یا نہ کروں، بس اللہم اخر لی واختر لی، 2 لفظ پڑھے اور تھوڑا سوچا دل دماغ میں، بس جو دل میں آیا، اور آئے گا وہی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اور استخارہ سے آپ کو ایک بات عجیب بتاؤں، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ استخارے کروا لیتے ہیں. استخارہ کرو، سنت طریقہ یہ کہ ہم خود کریں، ٹھیک ہے، سنت طریقہ یہ. باقی یہ کہ اگر کوئی دوسرے سے استخارہ کرواتا ہے، جائز ناجائز تو خیر وہ بھی نہیں ہے، ناجائز تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اس استخارے کو بیچنا یہ ناجائز ہے کہ ہاں بھی 500 والا کروانا ہے، 5000 والا کروانا ہے. استخارہ بھی یہ کاروبار ہے، یہ درست نہیں ہے. باقی استخارہ سنت ہے کہ آدمی خود کریں. استخارہ کرنے کی وجہ سے کسی بھی معاملے میں آپ استخارہ کرنا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کروں یا وہ کروں، ٹھیک ہے، آپ کے دل میں وہی آئے گا جو آپ کے لیے بہتر ہوگا، خیر ہوگی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اگر شر ہوگا بھی تو استخارے کی برکت سے اللہ شر کو نکال دیتے ہیں، خیر کو ڈال دیتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے یہ. انسان کو تو غیب کا علم ہے ہی نہیں نا، اس کو تو نہیں پتا مجھے آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا. لیکن یہ استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں، شر کو اللہ پاک نکال دیتے ہیں، اور پھر انسان اللہ کا محتاج ہو جاتا ہے. اور اللہ یہی چاہتے ہیں کہ بندے میرے ساتھ ہم کلام رہیں اور مجھ سے باتیں کریں، مجھ سے اپنے معاملات شیئر کریں اللہ پاک سے. جی دعا میں بھی اگر کوئی دنیا مانگتا ہے نا، اللہ اس سے بھی خوش ہوتے ہیں. ایک آدمی دعا مانگ رہے، یا اللہ مجھے 1 کروڑ کی گاڑی دے دے، حیثیت نہیں ہے پدو فقیر. اور نبیل کہے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا بڑا 2000 گز کا بنگلہ دے دے. ہاں تو مانگنا یہ منع نہیں ہے، مانگے بھائی، دنیا مانگو، اللہ بڑے ہیں، بڑے سے بڑی چیز مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کا حسنہ پہلے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کا حسنہ بعد میں. جو لوگ یہ کہ اور تم کہاں جاتے ہو، یہ تو سب کچھ چھڑوا دیتے ہیں، آپ کاروبار کے نہیں رہیں گے، آپ سے کاروبار یہ وہ سب چھڑوا دیں گے، یہ دنیا چھڑوا دیتے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا کو مارو لاٹ. ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں دنیا کو مارو لاٹ، ایسے لوگوں کو 3 دن کھانا نہیں دو پھر ان کی لات بھی نہیں اٹھے گی. دنیا کو مارو لات، کیسے لات ماریں بھائی؟ دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا میں تو سارے کام کرنے ہیں، لات کیسے ماریں؟ کھانا اور یہ تجارت یہ تو منع نہیں ہے. اللہ کے نبیوں نے کی ہے تجارت، اللہ کے نبیوں نے تجارت کی ہے، تو منع تو نہیں ہے. مال اور نبوت جمع ہو سکتی ہے، بادشاہت اور نبوت جمع ہو گئی ہے، ولایت کے ساتھ یہ مالداری کیوں جمع نہیں ہو سکتی؟ ہاں گناہ کرنا منع ہے. ایسا مشغول ہو جائے دنیا کے اندر کہ اس کو فرض نماز کا بھی ٹائم نہیں مل رہا. اور جی ٹائم نہیں ہے، جی عجیب آدمی ہے، فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے، پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ڈیلنگ چل رہی ہے، جماعت کو چھوڑ دیا اس نے، یہ دنیا ہے.
ہمارے حضرت فرماتے کار بھی رہے کاروبار بھی رہے دل میں یار رہے, کماؤ, اپنے دفتر کھولو, بزنس بڑھاؤ, سب کچھ کرو, فرض واجب سنت موقدہ کا اہتمام کرو, بس گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ختم, اتنی سی بات ہے, کوئی منع نہیں ہے. ایک آدمی جھوپڑی میں رہتا ہے, لائٹ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن ہر وقت فیس بک یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے, ہر وقت جو ہے نا فلمیں دیکھتا رہتا ہے, ہر وقت گانے سنتا رہتا ہے, اور جھوپڑے میں رہتا ہے فٹ پاتھ پہ, کھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, نماز ایک نہیں پڑھتا. یہ شخص پکا دنیا دار ہے, اور ایک 1000 گز کے بنگلے پہ رہتا ہے, اس کے 5-6 ورکر بھی ہیں بنگلے پہ, اس کا کاروبار بھی ہے, 3 گاڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, سنت موقدہ کا اہتمام کرتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ اللہ والا ہے, یہ اللہ والا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کاروبار چھوٹا کاروبار تھا, کتنا بڑا کاروبار تھا, کتنے بڑے تاجر تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کا کیسا کام تھا, سب کچھ تھا, لیکن اللہ کے ولی گزرے, اللہ کے ولی گزرے. جی دنیا بھی رہی دین بھی رہا. ایسا کاروبار حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی ایسا کام ہے جس میں اس کو فرض نماز کی فرصت نہیں, اور جس میں اس کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں, بزرگوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں, اشرف علی ایسے کاروبار کو ناجائز کہتا ہے. جناب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگرچہ وہ لاکھ کہے کہ جی میں تو اپنے کمائی سے کر رہا ہوں, حلال کمائی سے, اور محنت کر رہا ہوں, سب کچھ. ارے فرض نماز نہیں پڑھ رہا, بزرگوں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں ہے تیرے کو. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ میں کتاب سے انشاءاللہ نکال کے آپ کو وہ کتاب دکھاؤں گا میں, جس میں حضرت والا کا یہ ہے. اور ہمارے حضرت ہم نے تو کانوں سے کئی دفعہ سنا, اپنے پیارے شیخ سے کئی دفعہ انہوں نے بتایا, کاروبار منع نہیں ہے, بس منع گناہ ہے کہ ہم فرض نماز سے غافل نہ ہو جائیں, اور ہم جو ہے نا گناہوں میں نہ ڈوبیں. باقی کوئی بھی ہے مسئلہ نہیں ہے, منع نہیں ہے. گناہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اللہ تک پہنچنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. ان گناہوں کو ایک ایک کر کے ہم ان کی اصلاح کروا کے اور ایک ایک کو جو ہے نا چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. مولانا روبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال لکھی. فرمایا ایک پیاس لگی ہوئی ہے اس کو کسی نے کہا کہ تجھے پانی پینا ہے. اس نے بولا ہاں پانی پینا ہے. کہا بس پانی پینا ہے نا, یہ جو بڑی دیوار ہے نا, اس دیوار کے پیچھے بہت بڑا دریا ہے اور بہہ رہا ہے, بس اس دیوار کو گرا دو, آگے تم پانی تک پہنچ جاؤ گے. اس نے بولا اچھا. پیاس لگی ہوئی تھی اس کو. اب اس نے جو ہے نا مکہ مارنا شروع کر دیا, اوپر والے بلاک کو مکہ مارا, بلاک ٹوٹا اور اندر جا کے گرا پانی میں. چھپاک کی آواز آئی. پانی میں جب کوئی چیز گرتی ہے نا اس کی ایک خاص آواز آئی. جیسی آواز آئی پیاسے کو بڑا مست ہو گیا, ارے پانی ہے. اب اس نے زور مارا, دوسری دیوار گرائی, دوسری اینٹ گرائی, وہ اندر گری, چھپاک پانی کی آواز آئی. بڑا خوش ہوا کہ چل بھائی. اب وہ اور اس نے محنت کرنی شروع کر دی. ہوتے ہوتے اس نے ساری اینٹیں گرا دی, سامنے پانی اس کے آ گیا. لیکن ساری اینٹیں گرائی, محنت کی, اس کے بعد پانی تک پہنچا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. یہ مجاہدے ہیں 4. والذین جاہدوا, یہ جاہدوا کی 4 تفسیریں ہیں. جب ان 4 تفسیروں پر عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا عشق, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کو مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کو دیکھا تو ہم نے کہا کہ چلو بھائی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور مل جائے اور ہم بھی یہ دین کا کام کر لیں. تو ایسا نہیں ہوتا. پہلے محنت کرنی ہوگی, پہلے کوشش کرنی ہوگی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا, اپنی اصلاح کرانی ہوگی. جب یہ کام مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے ترقی بھی دے دیں گے, اللہ تعالیٰ اور دین کا کام بھی لے لیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدہ ٹانگ میں شدید درد ہے, شوگر بلڈ پریشر ہے, اللہ صحت دے. ابو بکر کے امی ابو کو اللہ تعالیٰ خوب صحت تندرستی عطا فرمائے. قاری عبد الغفور صاحب کو اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. امین بھائی بیمار ہیں, اللہ صحت دے. محمد خان کو بخار ہے, اللہ صحت دے. عادل بے روزگار ہیں, حلال طیب روزگار عطا فرمائے. عمر کی والدہ ہمشیرہ اور بھابھی کو بخار ہے, اللہ صحت عطا فرمائے. ایک چیز گم ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ملوا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھتے رہیں. محمد ریحان بچہ حفظ کر رہا ہے, دماغ کمزور ہیں. ذرا
محمد ریحان بچہ حافظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دماغ تیز کر دے، جلدی حافظ بن جائے۔ عبدالرزاق میڈیکل میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل فرما دیں۔ سراج بھائی بے گناہ جیل میں، اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما دیں۔ حبیب کی گھر والی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ سیف اللہ کو بے روزگار ہے، اللہ حلال طیب روزگار عطا فرمائے۔ نوید نے کاروبار شروع کیا، اللہ برکت دے۔ بلال کے والد کو کمر میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ بنت رحمان نے 9th کے پیپر دینے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب فرمائے۔ دعا کریں، جسم میں کچھ جگہ دانے ہیں، اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ افنان وحاج احمد حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حفظ مکمل کرا دے۔ اپنا ذاتی اللہ تعالیٰ گھر عطا فرما دیں، جلدی چلے جائیں اپنے گھر میں۔ حمزہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذہن تیز کر دے، جلدی حافظ بن جائے۔ حمدان، اس کی والدہ، کبیر، شاہد، ذاکر، قادر، زاہد، گھر میں پریشانیاں، اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور فرمائے، سب کو صحت دے، قرضہ اللہ اتار دے۔ حضرت علی کے گھر میں ان کی طبیعت خراب ہے، گھر والوں کی اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ کام کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا کام عطا فرما دیں۔ والد جیل میں ہیں، اللہ تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرما دیں۔ تیمور کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ رحیم خان کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ محمد اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کا بیٹھنا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو، اے اللہ میرے تمام رشتہ داروں کو، جو موجود ہیں جو موجود نہیں، ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ مقدر فرما۔ میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا، سرتاج زمانہ بنا، ان کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ دین اسلام کا بول بالا فرما، شاعر اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو ان پر اے اللہ مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما، شوکت اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، مانگنا نہیں آتا، بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، آمين۔